الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. متفق علیہ. اس روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو الانصاری ہے. نام ابو مسعود ہے. یہ صحابی بیعت عقبہ ثانیہ میں اسلام لائے اور غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، اور 120 احادیث ان سے مروی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ کوفہ چلے گئے، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے انتقال فرمایا. سن ہجری 40 میں ایک قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا. بہرحال یہ صحابی بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ کے بارے میں قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم اور مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے. وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں جنہوں نے شرکت فرمائی تھی، تو یہ بدری صحابی ہے. اس روایت کے اندر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صدقہ کے اوپر ابھارا اور فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہو وہ اللہ کے راستے میں پیش کرے. تو بہت سارے صحابہ تو جو مالدار تھے، بہرحال انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق، بلکہ حیثیت سے بھی زیادہ وہ لائے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اسی کے تحت یہ روایت لائے. فرماتے ہیں کہ لما نزلت آیت الصدقہ، جب قرآن کریم میں صدقہ کی آیت نازل ہوئی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، جب اس آیت کریمہ جب نازل ہوئی، فرماتے ہیں کننا نحامل علی ظہورنا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے پیٹھ کے اوپر ہم بوجھ اٹھاتے تھے، صدقہ کرتے تھے. صدقہ کے لیے ہم بازار میں جاتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور جو کچھ ہم کماتے ہم اس کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے. فرماتے ہیں فجاء رجل فتصدق بشیء کثیر، فرمایا ایک آدمی آیا، بہت زیادہ مال لے کر آیا، اور اس نے بہت زیادہ مال صدقہ کیا. وہ کون ہے؟ اس روایت میں تو اس صحابی کا نام نہیں ہے، البتہ محدثین نے ان کا نام ذکر کیا ہے کہ وہ عبد الرحمن بن عوف تھے. بہت زیادہ مالدار صحابی تھے، بہت ہی زیادہ مالدار، لیکن ان کی زندگی میں سادگی بھی بڑی عجیب و غریب تھی. جب نکاح کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا. عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا تو اللہ کے رسول کو بھی علم نہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کہنا بھول گئے یا کسی کو بتانا بھول گئے تو پھر تو وہ ہم سے بہت دور رہتے ہیں. کہا اس کو بلایا ہم ہی رہ گئے، یا اگلے دن بھی اگر اطلاع کی تو اب تک کہاں سوئے ہوئے تھے. اور یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ تک نہیں کہا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے کے اوپر زعفران کا داغ دیکھا تو فرمایا عبد الرحمن کیا بات ہے، نکاح؟ کہا اللہ کے رسول جی آپ نے یوں نہیں کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ نے مجھے بلایا نہیں، میرے پاس نکاح نہیں پڑھوایا، کچھ بھی نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا اولم ولو بشاۃ، کہا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو. یہ ہے. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مشکات شریف کتاب النکاح کے پہلے ہی صفحے پر روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے آپ تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا هل انت بکرا او ثیبا، کیا آپ نے باکرہ سے نکاح کیا یا ثیبہ سے نکاح کیا؟ کہ اللہ کے رسول ثیبہ سے نکاح کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ تو باکرہ سے نکاح کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا اچھا ہوتا کہ تو باکرہ کنواری لڑکی سے نکاح کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کنواری لڑکی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دل جلدی مل جاتا ہے، جلدی اس کے ساتھ دل مل جاتا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے اس لیے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نکاح کیا کہ میرے بہت سارے بھائی بہن ہیں، میرے والد فوت ہو گئے اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے کوئی نہیں ہے، میری والدہ بھی نہیں ہے، تو میں نے اس نیت سے بڑی عمر کی عورت کے ساتھ نکاح کیا تاکہ وہ میرے بھائی اور میرے بہن وغیرہ کو دیکھے، ان کو کنگھی کرے، ان کی دیکھ بھال کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہو گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں دعائیں بھی دی۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ باہر تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، اتنا زیادہ مال لے کر آئے، ایک قول کے مطابق 8000 درہم اور ایک قول کے مطابق 140 اوقیہ سونا اور چاندی وغیرہ، یہ سارا کچھ برتن لے کے آئے تھے۔ جب اتنا سارا سامان لے کر آئے تو فرماتے ہیں فقالوا، منافقین نے کہا، ہر زمانے میں، آج تو منافقین تو نہیں ہے، اس وقت تو بالکل وحی کے ذریعے بتلا دیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے، لیکن بہت سارے منافقین کی وہ صفات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے ہماری حفاظت فرمائے جو منافقین میں تھی۔ تو فرمایا منافقین نے جب دیکھا کہ عبد الرحمن بہت زیادہ مال لے کر آئے تو فرمایا مرائی، یہ سب دکھاوا ہے، یہ سب دکھاوا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک بیچارہ آدمی بالکل دل کھول کر کسی کی مدد کرتا ہے، کہا اسی لیے یہ سب نام لکھوا رہا ہے، اس لیے کہ اپنا نام کمانا چاہتا ہے، لوگوں میں اپنا چرچا کروانا چاہتے ہیں۔ ارے بھائی کیا معلوم اس کی کیا نیت ہو، اور ہم بغیر نیت کے ہم مجھے ایک بات یاد آ گئی، فرمایا حضرت حسن بصری رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، یا انہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی دریا کے کنارے پر تھے، کسی دریا کے کنارے پر تھے تو ایک دور ایک نوجوان مرد اور ایک عورت وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، دور سے نظر آتی پانی بوتل۔ لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے دل میں آیا کہ یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ کب سورج غروب ہو، کب سورج غروب ہو، کہ اندھیرا ہو، اور مجھے لگتا ہے ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، یہ شراب پی کر مست ہو کے ابھی زنا کریں گے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سید خاندان کے تھے اور ان کے ہاتھ میں پانی تھا، وہ دونوں بھائی بہن تھے اور وہ دونوں روزے سے تھے اور وہ اس انتظار میں تھے کہ ابھی غروب ہوگا تو ہم روزہ افطار کریں گے۔ اس لیے ہم کسی کے نیت کے اوپر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم وار نہیں کر سکتے۔ باہر تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت زیادہ مال لے کر آئے تو ان منافقین نے کہا کہ مرائی، یہ سب دکھاوا ہے۔ وجاء رجل آخر، اور جب دوسرا آدمی آیا فتصدق بصاع، اس نے ایک سا صدقہ کیا، غریب تھا صحابی، اس نے پوری رات بھر کر پانی کھینچا، کنویں میں سے پانی نکالا تو پوری رات اس نے یہ کام کیا تو اس کو 2 سا مزدوری ملی، 2 سا، 1 سا وہ کھجور لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور 1 سا اپنے گھر والوں کو دے دیا اور اللہ کے حبیب سے کہا اللہ کے حبیب یہ میں نے اپنی وسعت اور استطاعت کے بقدر جو کچھ کیا یہ آپ کے دربار میں پیش کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے وہ کھجوریں دی اور جتنا صدقہ کا مال جو سامنے سب جمع تھا ان سارے مالوں کے اوپر اللہ کے رسول نے وہ کھجوریں بکھیر دی اور ان کے فرمایا یہ برکت والا ہے۔ ایک چھوٹا سا 1 سا لے کر آئے، جب وہ یہ لے کر آئے تو فقالوا، منافقین نے پھر کہا، کیا کہا، ان اللہ لغنی عن صاع ھذا، اللہ تعالیٰ تیرے اس 1 سا سے بے نیاز ہے۔ جو زیادہ لے کر آئے اس کو کہا مرائی، دکھاوا ہے،
اور جو 1 سا لے کر آئے تو ان کے بارے میں کہا کہ اس سے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ کو تیرے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو منافقین کا کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سچے اور اخلاص مومنین اور مسلمان کو اللہ کے راستے سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور آپ سے دور ہو جائے۔ بس ہر زمانے میں منافقین کا ایسا ہی کام ہوتا ہے، جب کوئی مومن دل کھول کر یا کوئی اخلاص کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بیچ میں کچھ نہ کچھ تو ایسے آ ہی جاتے ہیں جو کسی نہ کسی طرح تانا دیتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، کوئی عیب جوئی کرتے ہیں، پھر اس کا دل توڑ دیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ حوصلہ افزائی کا اب رہا نہیں، یہ نہیں چاہتے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، لاؤ میرے اس بھائی نے کچھ کام کیا میں ان کو حوصلہ افزائی کروں، میں ان کو ابھاروں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو جو صحیح بول سکتے ہیں، کسی کو خوش تو کر سکتے ہیں۔ بہر تو یہ جو زیادہ لے کر آئے ان کو بھی تانا دیا، جو کم لے کر آئے ان کے بارے میں بھی اس طرح کا الفاظ کہا۔ تو اس وقت قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم، کہ وہ لوگ تانا دیتے ہیں ان مومنین جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور ان مومنین کو جو کچھ نہیں پاتے مگر اپنی محنت اور مزدوری میں سے جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ جب اس آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ ان منافقین کا یہی کام ہے کہ وہ ہمیشہ تانا اور تشنیع کرتے ہیں، تمہیں ان کی بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم کام کرتے رہو۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث جو کورونا کے وقت انتقال ہو گیا، بہت زبردست اور بہت زیادہ کام کیا۔ جب مفتی صاحب نے ترمذی شریف کی شرح لکھی تحفۃ العلمائی، اور مفتی صاحب دابیر کی شورا میں بھی تھے مدرسے کے، جب مفتی صاحب یہاں آئے تو کسی نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے جو تحفۃ العلمائی کی جو تحفۃ العلمائی جو شرح لکھی ہے ترمذی شریف کی، فرمایا فلاں آدمی نے اس کے اوپر یہ کلام کیا، فرمایا میں کسی کی بات کے اوپر توجہ نہیں دیتا، اگر توجہ دینے جاؤں گا تو پھر میں کچھ کام نہیں کر پاؤں گا۔ کہا لوگوں کا کام ہے بولنا، ہمارا کام ہے کرتے رہنا۔ اگر لوگوں کی باتوں کے اوپر ہم توجہ دیں گے تو ہم صحیح کام بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم کسی صاحب علم، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر ہم اپنا کام جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں شریعت و سنت کے ساتھ وابستہ فرمائے اور اپنے دین اسلام کی اشاعت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ بہر یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ اس حدیث میں ایک بات تو یہ ہے کہ صدقہ کرنے کی ترغیب ہے۔ صدقہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے، محبوب ترین عمل ہے۔ اور ابھی میں نے چند دن پہلے بھی گاؤں میں کہا تھا کہ صحابہ کے نزدیک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بہترین عمل اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور محبوب عمل کیا ہے تو وہ خرچ کرنا، وہ خرچ کرنا۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بیمار تھے اور آپ کی خواہش تھی مچھلی کھانے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، تو بہت سارے ساتھیوں اور صحابہ نے تلاش کر کے کہیں سے مچھلی کا انتظام کر دیا، ایک مچھلی کہیں سے لیا ہے۔ تو ان کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ مچھلی پکائی، ابھی دسترخوان کے اوپر آئی تھی اور بیٹھے ہی تھے کہ ایک مسکین گھر کے دروازے کے باہر آ گئے، فرمایا اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ تو عبداللہ ابن عمر نے وہی مچھلی اٹھا کر دے دی۔ تو آپ کی بیوی حضرت صفیہ نے فرمایا کہ ہم اس کو 1 درہم 1 دینار دے دیں گے، آپ مچھلی کھا لو، اس سے بھی تو آپ کا حق ادا ہو جائے گا، ہم 1 درہم دے دیں گے، 1 دینار دے دیں گے۔ فرمایا نہیں، انہوں نے اسی مچھلی کو اٹھا کر دے دیا اور اس آیت کی طرف اشارہ کر دیا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دیا ہوا مال جو پسندیدہ ہے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ ہے کہ صحابہ کی یہ زندگی کہ جیسا وہ سنتے تھے، جیسا وہ پڑھتے تھے، اسی کے مطابق ان کی زندگی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلائے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ تو بہر صدقہ بہت بڑا محبوب عمل ہے، اللہ کا بھی، اللہ کے محبوب کا بھی اور صحابہ کا بھی۔ صدقہ کرنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے آفات ختم ہو جاتی ہے، صدقہ کرنے سے
قبر کا عذاب تک دور ہو جاتا ہے اور قبر کے عذاب کی سختی بھی دور ہو جاتی ہے، اور صدقہ کرنے سے قیامت کا جو خطرناک جو ہولناکی ہے اللہ اس کو بھی ختم کر دے گا اگر آدمی دنیا کے اندر میں صدقہ کا اہتمام فرمائیں گے، اور صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ میرے اور آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، اگر کمی ہوگی تو تم مجھے کہنا۔ فرمایا صدقہ سے کمی نہیں، یہ اس کے اندر میں اللہ اضافہ ہی فرما دے گی، اضافہ ہی فرما دے گی۔ اور ہمارے اکابرین کا اس کے اوپر بہت زیادہ معمول تھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے پیر طلحہ رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کے اہلیہ بیمار تھے اور ڈاکٹروں نے بہت کئی لاکھ روپے کا یہ اتنے لاکھ روپے ہوں گے یہ وغیرہ، تو گھر لے آئے تھے اور ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا تھا۔ تو حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے اور یہ بھائی جان کہا کرتے تھے۔ تو فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا ڈاکٹروں نے اتنے لاکھ روپے لیے اور اس طرح علاج ہوا، اور پھر کہا کہ تم نے اللہ کے لیے بھی کچھ دیا؟ کہا تم نے اللہ کے راستے میں؟ کہا اتنا دیا۔ ارے کیا، جب ڈاکٹروں کو تو اتنے لاکھ دیے اور تم نے اللہ کے راستے میں اتنے؟ فرمایا لو یہ میری طرف سے۔ تو 50,000 روپے حضرت شیخ نے دیے، میرے خیال سے 50,000، اور فرمایا اس میں دوسرے تم ملاؤ اور اللہ کے راستے میں دے دو۔ وہ دینا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً یا کچھ دنوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ تو یہ ہے صدقہ کی برکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان حدیث کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے بدل فرما، زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما، نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، قابلیت اور قبولیت عطا فرما۔ اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، داخلی خارجی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پیارے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو آپ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما، ان سارے بندوں کو قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی ضرورتوں کو آپ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما، چین سکون والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے اکابرین جو اس وقت بیمار چل رہے ہیں اللہ سب کو شفاء کلیہ بھی نصیب فرما۔ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ یا اللہ اس وقت سخت علیل چل رہے ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ ان کے سائے کو ہمارے اوپر امت پر تادر قائم فرما، یا اللہ ان کے سائے کو ہمارے اوپر امت پر تادر قائم فرما۔ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ ان کے فیض سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بھی اکابرین موجود ہیں اس وقت حیات ہے سب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دعوت و تبلیغ کی اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اس مبارک سلسلے کو ہمیشہ کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو اس مجلس میں آ جائے کسی کو خالی ہاتھ واپس مت لوٹائیے۔ اے اللہ تیرے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ ہے، اللہ اس کی برکت سے اے اللہ آپ ہمارے اپنے شان ربوبیت کی طرف سے اپنے شان ربوبیت کے ذریعے ہم سب کی تربیت فرما لیجئے۔ اللہ ان الفاظ کی لاج رکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما لیجئے۔ ہماری نسلوں میں ہمیں اور ہماری نسلوں کو اے اللہ محدث مفسر بنا دیجئے، ہم سب کو قبول فرما لیجئے، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، نامرضیات کے پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔